بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA کے ہاتھوں راج باغ سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے صدر دفتر پر قبضہ مودی حکومت کی ڈھٹائی سے بھرپور دہشت گردی کی ایک اور کارروائی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے صدر دفتر پر قبضہ کرنا کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے مودی حکومت کی شدید مایوسی کا اظہار ہے، کیونکہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی پوری قیادت عرصہ دراز سے بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کی جا چکی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے دہلی کی نام نہاد عدالتی احکامات پر حریت کانفرنس کے صدر دفتر پر قبضہ کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیری عوام کو مزید بے اختیار کرنے کے مضموم بھارتی منصوبے کا حصہ قرار دیا ہے۔ مودی اور اس کے حواریوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کشمیری عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے، اور بھارت اس طرح کے غیر قانونی اور غیر جمہوری حربوں سے نہ تو کشمیری عوام کو تحریک آزادی کشمیر سے دستبردار اور نہ ہی ان کے جذبہ آزادی کو ختم کر سکتا ہے۔ بھارتی کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے اختتام پر سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مقبوضہ وادی کشمیر میں حالات واقعی معمول کے مطابق ہیں تو بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ جموں سے وادی کشمیر کا سفر کر کے دیکھے۔ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے، جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں، ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی کی کامیابی نفرت پر مبنی ہے جو ایک دن پورے بھارت کو ہی بھسم کر دے گی۔ آزاد جموں کشمیر میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے تیاریاں بڑے پیمانے پہ شروع کی گئی ہیں۔ 5 فروری کو پاکستان سمیت آزاد جموں کشمیر میں سرکاری تعطیل کے علاوہ اہل کشمیر کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی اور مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارتی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل نے بھی 5 فروری کو لندن میں بھارتی ہائی کمیشن سے لے کر برطانوی وزیر اعظم کی رہائشگاہ تک بھارت کے خلاف ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کی تیاریاں کی ہیں۔ سکس فار جسٹس کے زیر اہتمام آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں 60,000 سکھوں نے خالصتان ریفرنڈم میں حصہ لیا، جبکہ 15,000 کے قریب ووٹرز وقتی پابندی کے باعث اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل کینیڈا، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور 7 یورپی ممالک میں خالصتان ریفرنڈم کی ووٹنگ ہو چکی ہے، جس نے مودی حکومت کو شدید بوکھلاہٹ میں مبتلا کیا ہے۔